عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صدر احترام، قابل صدر تکریم و تعظیم، قابل صدر عزت، بزرگان محترم، عزیزان گرامی، معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے محبوب نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت پر یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس جلسے کی، اس پروگرام کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کی سیرت سننا چاہیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو دل ہی دل میں یا آہستہ سے درود شریف پڑھنا چاہیے اور عمل کی نیت سے بیٹھنا چاہیے۔ جلسوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ 2-4 گھنٹے گزار دیے جائیں، پروگرام رکھ دیا جائے، بس کچھ سب کو جمع کر لیا جائے، کھانے پینے کا انتظام کر لیا جائے، پھر اس کے بعد جلسہ برخاست، بات ختم۔ جلسوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ جلسوں کا مقصد ہوتا ہے کہ زندگیوں کو تبدیل کیا جائے، زندگیوں کو بدلا جائے۔ زندگیوں کو بدلنے کے فیصلوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھیں گے اور یہ سوچ کے بیٹھیں گے کہ جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے تو پھر ہمارا بیٹھنا کامیاب ہوگا اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بہترین فیصلے اتارے جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف ہم خالی کانوں کی لذت کے لیے بیٹھیں گے، چلو بھی جلسہ ہو رہا ہے ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں، لہٰذا تھوڑا وقت وہاں پہ چھٹی بھی ہے، ویسے بھی گھر پہ بیٹھے کیا کریں، چلو جا کے بیٹھ جاتے ہیں جلسے میں، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو نیت اچھی کریں، نیت جیسی ہوگی اللہ رب العزت ویسی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ بدلے گی اور دل ہی دل میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ جو میرے کام کی بات ہے، جو میری ضرورت کی بات ہے، وہ بات کہنے والے کو کہنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے مجھے فائدہ ہو۔ ایسی بات جس سے مجھے فائدہ ہو وہ کہنے والے کو وہ بات کہنے کی توفیق دیجیے، اللہ سے مانگے۔ یہ عاجز بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ اس وقت کی جو ضرورت کی بات ہے، جو ہمارے لیے ضروری ہے، وہ بات آپ اس عاجز کو کہنے کی توفیق دیجیے۔ میرے بھائیوں، نسبت بہت اونچی ہے اس جلسے کی اور اس جلسے کا مقصد ہے کہ ہم جو دل یہاں لے کے آئے ہیں اس دل کے ساتھ واپس نہ جائیں، بلکہ ہم اپنے دلوں کو بدل کے یہاں سے واپس جائیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ہے تو جب ہم واپس جائیں تو اس محبت میں بہت اضافہ ہو چکا ہو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے لیکن محبت کا جو اصل مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، وہ اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو جب ہم یہاں سے واپس جائیں تو وہ جذبہ اپنے ساتھ لے کے جائیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے اور اپنے
وجود کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ اپنے محبوب کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ کی محبت مقصود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مقصود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا ہر مسلمان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت ایسی ہے کہ وہ محبت کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ اپنے تعلق سے کچھ غلط سنے گا تو برداشت کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے کوئی غلط بات سن لے تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو عام مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بے نمازی ہے یا شرابی ہے یا دین سے دور ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے، اپنے محبوب کی محبت اللہ نے ایسے ہمیں عطا فرمائی ہے، مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی محبت اس کو نہیں کہتے۔ حقیقی محبت کہتے ہیں کہ دل میں اگر محبت ہے تو آپ کے جسم سے وہ محبت چھلکنی چاہیے۔ آپ کو دیکھنے والا دیکھ کے کہیں گے یہ عاشق رسول ہے، یہ غلام رسول ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ جا رہا ہے، ہمیں دیکھ کے لوگ کہیں ہم ایسے بنے۔ یہ ہے محبت کہ محبوب کی سنتوں پہ عمل ہو، ایک ایک سنت معلوم کر کے اپنی زندگی میں لانے کی فکر ہو، اپنے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے گھر کے اندر مکمل طور پر رائج کرنے کی فکر ہو، اپنے بچوں کی زندگیوں میں، گھر والوں کی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہو۔ محبوب کو جن چیزوں سے محبت ہے ان چیزوں سے ہمیں محبت ہو، اور جو چیزیں اللہ کے محبوب کو پسند نہیں ہے وہ چیزیں ہمیں بھی پسند نہ ہو، زندگی ایسی ہم بنائیں اپنی۔ یہ ہے محبت، اس کو کہتے ہیں محبت، کہ ایسے بنے کہ جو اللہ کے محبوب کو پسند وہ ہمیں پسند، اور جو اللہ کے نبی کو نہیں پسند وہ ہمیں بھی نہیں پسند، ایسے بن جائے۔ یہ محبت، یہ محبت کے تقاضے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے محبوب کو بے انتہا عظمت عطا فرمائی ہے، بے انتہا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا مقام کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ جتنی اللہ کے محبوب کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی، جتنا ہم جانیں گے اللہ کے نبی کو، اتنا ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی عظمت آئے گی۔ جتنا ہم اللہ کے نبی کو جانیں گے، جتنا پہچانیں گے، جتنا پڑھیں گے، جتنا سنیں گے، جتنا بولیں گے، جتنا ان کا ذکر کریں گے، جتنا ان کا تذکرہ کریں گے، میرے بھائی اتنی عظمت ہمارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی جائے گی۔ انسان جانتا ہے تو پھر فالو کر سکتا ہے، علم ہے تو عمل ہے، علم ہی اگر نہیں ہے تو کس چیز سے عمل کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کتنا معلوم ہے، ہم کتنا جانتے ہیں، ہمیں کتنا پتا ہے، ہم نے سیرت کتنی پڑھی ہے، ہم نے سیرت کتنی سنی ہے، ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ کیا ہمیں اپنے محبوب کا بچپن معلوم؟ کیا ہمیں اپنے محبوب کی جوانی معلوم؟ کیا ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے کے واقعات، نکاح کے بعد کے واقعات معلوم؟ کیا ہمیں اپنے محبوب کی بیٹیوں کے بارے میں معلوم؟ کیا ہمیں اپنے محبوب کی بیویوں کے بارے میں معلوم؟ کیا ہمیں اپنے محبوب کی نبوت کے وقت کے حالات معلوم؟ ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کتنی محبت ہے ہمیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی فکر کرتا ہے۔ کسی کرکٹر سے محبت ہے تو اس کے سارے اسٹیٹس معلوم ہوتے ہیں، اس کے سارے جو ہے نا ریکارڈز معلوم ہوتے ہیں۔ کسی فلم اسٹار سے محبت ہے تو اس کی ساری فلموں کے بارے میں جانتا ہے، گانا سنتے ہی بتا دیتا ہے کہ فلاں ہیرو کا گانا ہے، فلاں فلم کا یہ گانا ہے، گانا سنتے ہی بتا دیتا ہے۔ ہم دیکھیں میرے بھائیوں ہمارا رخ کس طرف ہے، ہمارے موبائل کے اندر گانے بھرے ہوئے، گانوں کے بغیر وقت نہیں گزرتا۔ کیا ہمیں نعتیں سننے کا شوق ہے؟ کیا اپنے محبوب کی نعتیں سنتے ہیں مزے لے کے، یا گانے سنتے میں مزہ زیادہ آتا ہے؟ ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہمیں کس سے محبت ہے، اپنے محبوب سے محبت ہے یا محبوب کے دشمنوں سے محبت ہے، ہمارا عمل بتاتا ہے۔ کپڑے کس کے پسند،
کھانے پینے کا طریقہ کس کا پسند، فیشن کس کے پسند، رہن سہن کس کا پسند ہے، کس کی باتیں زیادہ پسند آتی ہیں؟ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، باریکی نوٹ کرتا ہے، ایک ایک بات باریکی میں ایک ایک بات معلوم کرنے کی فکر کرتا ہے۔ جو محبت کرتے ہیں یہ کام نبی کیسے کرتے تھے، نبی اٹھتے کیسے تھے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد کیا کرتے تھے، کپڑے پہننے کا طریقہ کیا تھا، باہر نکلنے کا طریقہ کیا تھا، مسجد میں کیسے جاتے تھے، لوگوں سے کیسے ملتے تھے، بڑوں کا احترام کیسے کرتے تھے، چھوٹوں کا ادب، چھوٹوں سے محبت کیسے کرتے تھے، ساری چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محبت اگر ہے تو میں ویسے کروں، میں ویسے بن جاؤں۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، سنتوں کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ بعض تو ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کے لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ غلام ہے یا آقا ہے، ایسے بن گئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں ابن امیہ نے شہید کیا، ایک ہاتھ کاٹا جس میں علم اٹھائے ہوئے تھے، ایک بازو کاٹا، علم دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ مسلمانوں کا جھنڈا، جھنڈے کی ایک اہمیت ہوتی ہے، جھنڈا گرتا ہے تو لوگوں کا جذبہ گر جاتا ہے، جھنڈا اٹھا رہتا ہے تو لوگوں کا مورال بلند رہتا ہے۔ تو جھنڈا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، دوسرا ہاتھ بھی کاٹا، دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا جھنڈے کو، اس نے شہید کیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور چیخ کے اس نے پکار کے کہا کہ اے لوگوں، میں نے محمد کو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ڈھلے ہوئے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں کہ قتل کرنے والا کافر اللہ کے نبی کو سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرایا ہے۔ صحابہ ایسے ڈھلے ہوئے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں، آپ کی عادتوں میں، آپ کے حلیے میں، ظاہری میں، ہر اعتبار سے اللہ کے محبوب سے ایسی سچی محبت، جو دیکھتے تھے وہ عمل کرتے تھے، جو دیکھتے تھے وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتا ہوا دیکھتے تھے وہ اپنے عمل میں لاتے تھے، اور یہ محبت ہے میرے بھائیوں۔ تو جاننا چاہیے، سب سے پہلا مرحلہ ہے محبت کا، پہلا مرحلہ ہے کہ اپنے محبوب کو جانا جائے، اپنے محبوب کو پہچانا جائے، اپنے محبوب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلوم ہو۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ فلاں بندے کو فالو کرو تو آپ کہیں گے اس بندے کو میں جانتا ہی نہیں، کیا فالو کروں، میرے سامنے ہوتا، میں دیکھا ہوتا، میں ان کے ساتھ رہا ہوتا، میں ان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا تو میں ان کے مطابق عمل کرتا تھا، لیکن میں تو ان کو جانتا ہی نہیں، میں نے ان کو دیکھا ہوں، نہ میں ان کے اعمال کے بارے میں جانتا ہوں، ان کا طریقہ مجھے معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، میں ان کو کیسے فالو کروں گا؟ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، ایک ایک چیز محفوظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بعض عیسائی رائٹر جن نے آپ کو پڑھا اور پڑھ کے اسلام قبول کیا، آپ کی سیرت پڑھ کے اسلام قبول کیا، انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اتنی محفوظ ہو اور اتنی ہمیں معلوم ہو جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں معلوم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک دن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ایک ایک لمحہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ایسا اللہ نے محفوظ کیا۔ کھانا کیا کھاتے تھے؟ 5 سال پہلے مجھے کیا پسند تھا کھانے میں، 10 سال پہلے مجھے کیا پسند تھا، میں کیا کھاتا تھا، 4-5 دن میرے پہلے کیا کھایا ہے مجھے نہیں معلوم، یاد نہیں ہے۔ اپنے بارے میں انسان کو اتنا نہیں معلوم جتنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنا چاہے تو معلوم ہو سکتا ہے، اتنا محفوظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ کا بچپن محفوظ ہے، آپ کی جوانی محفوظ ہے، بلکہ یہ عاجز آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا منور بنایا ہے کہ جو آپ کی روشنی میں آیا اللہ نے اس کی زندگی کو بھی محفوظ کر دیا۔ حضرت ابوبکر کا بچپن کیسا ہے نہیں معلوم، پیدائش کیسی ہوئی نہیں معلوم، لیکن جب سے اللہ کے محبوب کی صحبت میں آئے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی محفوظ ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں نہیں معلوم کیسے پیدا ہوئے، لیکن جب سے اللہ کے نبی کی صحبت میں آئے ہیں حضرت عمر کی زندگی محفوظ ہو گئی ہے، ان کے اقوال محفوظ ہو گئے، ان کی باتیں محفوظ ہو گئی، ان کے اعمال محفوظ ہو گئے۔
جو جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آیا اتنا زیادہ اس کی زندگی روشن ہو گئی، معلوم ہو گئی۔ ایسی زبردست بے شمار انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں، عظمتوں کے مینارے ہیں انبیاء، تمام کے تمام انبیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائے، وہ ایک نبی کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبیوں کا وہ مقام ہے، بے شمار نبی دنیا میں آئے لیکن کوئی نبی ایسا نہیں آیا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ ہر زمانے میں پیغمبر بھی نبی بھی آئے، مصلح ملکی و ملی بھی رشی بھی آئے، حق کے جوئندہ بھی اور حق کے ولی بھی آئے، واقف محرم اسرار خفی بھی آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگر مراد آبادی نے غالباً یہ کہا تھا، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ کوئی صدیق سا آیا ہے تو للہ دکھاؤ، کوئی فاروق سا دیکھا ہے تو للہ دکھاؤ، کوئی عثمان سا پایا ہے تو للہ دکھاؤ، کوئی حیدر کا سا آیا ہے تو للہ دکھاؤ۔ ثانی احمد مرسل کو کیا لاؤ گے، اس کی امت کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار عظمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، سارے نبی عظمت والے لیکن ہمارے نبی سب سے بڑے، سب سے زیادہ عظمتوں والے۔ سارے نبی نبی بن کے دنیا میں آئے، ہمارے نبی امام الانبیاء بن کے دنیا میں آئے۔ سارے نبی نبی بن کے اللہ نے سارے نبیوں کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا۔ انبیاء کے خاتم بن کے آئے، انبیاء کے خاتم بن کے آئے، انبیاء کے سلسلے کو مکمل کرنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے۔ سارے نبیوں بے شمار فضیلتیں اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ نبیوں کے لیے ضروری تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے ان کا جو مصلی ہوتا اس مصلی پہ جا کے وہ نماز پڑھے، اور ہمارے نبی کے لیے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین کو اللہ نے مصلی اور مسجد بنا دیا ہے۔ کیا فضیلت! نبیوں کے اوپر وحی آتی تو وحی کی جگہ مقرر رہتی کہ وہاں جاؤ تمہارے اوپر کتاب اترے گی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا آپ جہاں جائیں گے آپ کے اوپر وحی کلام اترے گا، وحی اترے گی، وحی پہ کتاب اترے گی۔ سارے نبیوں کو اللہ نے محدود زمانہ دے کے بھیجا، محدود ٹائم دے کے بھیجا، ٹائم بھی محدود ہے، جگہ بھی محدود ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو قیامت تک کا وقت دے کے ساری انسانیت کے نبی بنا کے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ لامحدود زمانہ، لامحدود ٹائم۔ سارے نبی آتے تھے، اپنے بعد والوں کے نبی ہوتے تھے۔ ہمارے نبی آئے ہیں، بعد والوں کے بھی نبی ہیں، پہلے والوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو جو معجزے عطا فرمائے، اللہ نے نبیوں کو جو خصوصیات اللہ نے عطا فرمائی، وہ سارے معجزے، سارے خصوصیات اللہ نے جمع کر کے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ بلکہ ہمارے حضرت جی تو فرماتے اللہ نے انبیاء کو عملی معجزے دیے، اور ہمارے نبی کو اللہ نے عملی معجزے بھی دیے، علمی معجزے بھی دیے۔ میرے بھائیوں، عظمت کو سمجھے، پہچانے تو صحیح کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں، کس نبی کی امتی بنا کے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے، فرشتوں کے مسجود، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ کے حکم پہ۔ ایک مرتبہ یہ سجدہ ہوا، سارے فرشتے سجدہ کرے، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا ایک مرتبہ، لیکن محبوب کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے درود بھیجنے کا طریقہ الگ ہے، مطلب اللہ رحمت نازل کرتے، مسلسل رحمت نازل کرتے، اور کہا فرشتے بھی اللہ سے دعائیں کرتے رحمت نازل کرنے کی۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو اور خوب کثرت سے سلام پڑھو، سلام بھیجو نبی پر۔ یعنی درود کا مطلب، ہمارے درود پڑھنے کا مطلب الگ ہے۔ ہم درود پڑھتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ
ہم اپنے محبوب کی عظمت اور مقام سے واقف نہیں ہیں، آپ واقف ہیں، آپ ان کے شایع نشان ان کے اوپر رحمتیں نازل فرمائیے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی پہ رحمتیں نازل فرمائیے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ ایک مرتبہ فرشتوں نے کیا، لیکن یہاں فرشتے مسلسل لگاتار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعاؤں میں مصروف ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کائنات کا بنانے والا رب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی پہ کائنات کا بنانے والا مسلسل رحمت نازل کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو حجر اسود اپنے ساتھ لے کے آئے، حجر اسود لے کے آئے اپنے ساتھ۔ جنت کا پتھر سفید تھا جب دنیا میں آیا تھا، گنہگاروں کے گناہوں کو چوستے چوستے سیاہ پڑ گیا، حجر اسود اپنے ساتھ لے کے آئے، جنت کا ایک پتھر۔ لیکن اللہ نے محبوب کی زمین کے ٹکڑے کو، جہاں محبوب کی زندگی کا آخری وقت گزرا ہے، اللہ نے اس پوری زمین کے ٹکڑے کو جنت کا حصہ بنا دیا، ریاض الجنہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان کی جو جگہ ہے، یہ جگہ جو ہے نا جنت کا ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مقام ابراہیم دیا، اپنے محبوب کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ مقام محمود صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کا یہ مقام نہیں ہے۔ اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا، سب کو شفاعت عطا فرمائے گا اللہ قیامت میں، اپنے محبوب کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ کیا عظمت ہے میرے بھائیوں! موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو حبیب اللہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے مگر اللہ کا دیدار نہیں کر سکے، اللہ نے اپنے محبوب کو، بات بھی اللہ نے اپنے محبوب سے کی ہے اور دیدار بھی اپنا کرایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، لن ترانی نہیں دیکھ سکو گے۔ علماء کہتے ہیں لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اللہ نے نیند میں سے اپنے نبی کو اٹھایا اور معراج کے عرش کو بلایا اور اپنا دیدار کرایا۔ تو یہ مقام میرے بھائیوں اللہ کے محبوب کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگ مانگ کے جو لیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بغیر مانگے وہ عطا کیا ہے، بلکہ دیدار تو موسیٰ علیہ السلام کو مانگنے کے باوجود نہیں ملا دنیا کے اندر، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کرایا ہے، آسمانوں پہ بلا کے اللہ نے اپنا دیدار کرایا ہے۔ سب کو معراج ہوئی، روحانی معراج ہوئی سارے نبیوں کو، اور ہمارے نبی کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی معراج ہوئی ہے۔ یہ عزیز یہ باتیں اس لیے کر رہا ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے، تھوڑا تو سمجھ میں آئے کہ ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے تو عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے ایک پتلے کے اندر پرندے کا، مٹی کا پرندہ تھا، اس میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتا، قبر پہ کھڑے ہو کے قل بِإِذْنِ اللہ کہتے، قبر کا مردہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جاتا، اٹھ جاتا۔ برس میں مبتلا لوگوں کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، ان کی بیماری ٹھیک ہو جاتی۔ نابینا لوگوں کی آنکھوں کی روشنی کا سبب بن جاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب کو اس سے بڑے معجزے عطا فرمائے ہیں کہ وہ مردہ جو زندہ ہوتا ہے یا مرا ہوا پرندہ جو زندہ ہوتا ہے، میرے بھائیوں اس سے بڑی چیز کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے مسجد نبوی کے اندر، ایک کھجور کے تنے پہ، سوکھے ہوئے تنے پہ ٹیپ لگا کے خطبہ دیتے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ممبر بنانا چاہتے ہیں، آپ نے اجازت دے دی، ممبر بنایا گیا، رکھا گیا۔ اللہ کے محبوب اگلی مرتبہ جب آئے سیدھا ممبر پہ چڑھ گئے، خطبہ دینے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں کسی کے رونے کی آواز آئی، سسکیوں کی آواز آئی، ہم ادھر ادھر دیکھ رہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی ممبر سے نیچے اترے، کھجور کے تنے کے قریب گئے اور اس کو آپ نے جا کے سہلانا شروع کیا۔ کہتے ہیں آپ نے سہلاتے ہوئے یہ فرمایا کہ کیا کوئی اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا،
جب آپ نے یہ کہا تو وہ آواز کھجور کے تنے میں سے آ رہی تھی. کھجور کا تنا رو رہا تھا جیسے بچہ روتا ہے. جب آپ نے ہاتھ پھیر کے سہلا کے جیسے چھوٹے بچے کو خاموش کرایا جاتا ہے آپ نے ایسے اس کو سہلایا. صحابہ کہتے ہیں وہ کھجور کا تنا ایسے سسکیاں بھرتے بھرتے خاموش ہوا جیسے کوئی چھوٹا بچہ خاموش ہو جائے. آپ درختوں کو اشارہ کرتے درخت آپ کے اشارے پہ زمین چیرتے ہوئے آ جاتے. درخت آپ کے اشارے پہ آ جاتے. لاغر بکری کے جسم کو ہاتھ لگاتے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں دودھ بھر دیتا. اللہ اس کے جسم میں دودھ بھر دیتا. بچپن کے واقعات آپ پڑھے, حلیمہ سعدیہ کے واقعات آپ پڑھے. حلیمہ سعدیہ خود کیسی تھی, اللہ رب العزت نے محبوب کی برکت سے ان کے سینے کو غذا سے بھر دیا تھا. وہ لمس اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا, وہ بابرکت لمس عطا فرمایا تھا کہ آپ کا جسم جہاں لگتا, آپ کا ہاتھ جہاں لگتا وہاں سے بیماریاں دور ہوتی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تفسیر کی تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جب آپ چھوٹے تھے اور حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں آپ رہتے تھے, اس وقت گاؤں میں اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے اور لے جا کے آپ کا ہاتھ بیماری کی جگہ پہ لگاتے تو بیمار ٹھیک ہو جاتا تھا. کیا عظمت اللہ نے عطا فرمائی. ظاہر بھی بہترین بنایا, باطن بھی بہترین بنایا. ہر اعتبار سے اللہ نے کامل اور مکمل بنا کے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے. یہ عظمت ہے میرے بھائی. دل میں عظمت اور احترام ہوگا, اللہ اپنے محبوب کے بارے میں معلوم ہوگا تو پھر انسان جو ہے تڑپے گا, اپنے نبی کے لیے تڑپے گا, اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تڑپے گا, ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے انسان اس کے اندر جذبات ہوں گے, فکر ہوگی اس کو کہ محبوب کی سنت پہ چلو ہے. تو یہ پہلا مرحلہ یہ عاجز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی عظمتوں سے واقف ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد جاءکم, اس عاجز نے آیت پڑھی, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہارے پاس ایک نبی آیا ہے جو تم میں سے ہے, جو تم میں سے ہے, یعنی وہ نبی کسی اور قوم میں سے یا کسی اور جنس میں سے نہیں ہے, تم میں سے, انسانوں میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جو چیزیں تم پہ بوجھل ہوتی ہیں, تم پہ گرا ہوتی ہے, جو تمہیں تکلیف دینے والی چیزیں ہیں, اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. حریص علیکم, تمہاری بھلائی کی ہمیشہ فکر ہوتی ہے ان کو. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین پر بے انتہا مہربان اور بے انتہا رحیم ہے, رحم کرنے والے ہیں مومنین پر. یہ آیت سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, اخیر سے پہلے کی آیت 11ویں پارے میں. اور اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے ان دونوں آیتوں کے بارے میں, اخیر کی سورہ توبہ کی, کہ یہ قرآن میں سب سے اخیر میں نازل ہوئی ہے. قرآن مجید کے اندر نازل ہونے کے اعتبار سے یہ دو آیتیں اخیر میں نازل ہوئی ہیں. اور اس کے بارے میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں گویا کہ اللہ رب العزت نے قرآن جو نازل کیا ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بنا کے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. قرآن کیا ہے, کانا خلقہ القرآن, محبوب کے اخلاق قرآن ہے. ایک صحابی حضرت عائشہ کے پاس آئے, آگے کہا کہ امی جان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ پھر اس کے بعد یہ جملہ کہا کانا خلقہ القرآن, کہ محبوب سراپا قرآن تھے. ایک شاعر کہتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا, آمد کا تذکرہ کیا, محبوب کی صورت کا تذکرہ کیا اور محبوب کی سیرت کا تذکرہ کیا. تین چیزیں بتائی, آمد بتایا, لقد جاءکم, تمہارے پاس آئے ہیں, ایک نبی آئے ہیں تمہارے پاس, من انفسکم, تم میں سے ہے. بعض مفسرین نے اس کو ایسے پڑھا ہے
کہ یہ تم میں سب سے خوبصورت ہے، سب سے بہترین ہے، من انفسکم، تم میں سب سے نفیس ہے، سب سے پاکیزہ ہے، سب سے پیارے ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بہترین ہے تم میں۔ اور یہ دونوں قراتوں کو اگر جوڑ دیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ جو محبوب تمہارے پاس آئے ہیں وہ تم میں سے ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہے، تم میں سے ہیں تم جیسے نہیں ہے۔ اب یہ تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں، سمجھتے ہیں، تم انسانوں میں سے ہیں مگر انسانوں جیسے نہیں ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ کے، اللہ کے نبی کے بارے میں سن کے یہ نہیں سوچنا ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے۔ ہم انسانیت کی پستی میں ہیں اور وہ انسانیت کی معراج، ہم انسانیت کی پستی میں ہیں، ہم نیچے ہیں، ہم ہر اعتبار سے میرے بھائیوں ہم گناہوں کا مجموعہ ہے، اور وہ نہایت پاکیزہ بدن، پاکیزہ روح اور بے انتہا، مطلب اللہ کی پوری مخلوقات میں سب سے بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم کیسے ہیں؟ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گریبان میں منہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے وہ اعمال ہیں جو ہمیں جانوروں سے نیچے گرانے کے لیے کافی ہے۔ ہم دکھنے میں انسان ہیں، اندر سے بھیڑیے ہیں، اندر سے جانور ہیں، ہم اوپر سے انسانوں کا لباس، انسانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے۔ ہمارے اندر ہرس ہے، ہمارے اندر بغض ہے، ہمارے اندر کینہ بھرا ہوا ہے، ہمارے اندر نفرتیں ہیں، ہمارے اندر بغض ہے، ہمارے اندر میرے بھائیوں ریاکاری ہے، ہمارے اندر شہوت پرستی ہے، مادہ پرستی ہے، ہم مخلوق کے دیوانے ہیں، ہم تمہوں کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں اور معمولی معمولی چیزوں کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ اپنے رب کے دیوانے تھے اور پوری زندگی انہیں اللہ رب العزت کی رضا میں گزاری ہے۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں بہت فرق ہے۔ وہ انسانوں میں سے تھے، انسانوں جیسے نہیں تھے، اور ہم کیسے ہیں؟ ہم میرے بھائیوں انسان ہیں مگر جانور سے بڑھتا ہے۔ ہم میں سے اکثر اللہ نے حقیقی معنی میں انسان بننا نصیب فرمائے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، یہ دو آنکھیں، یہ دو کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ چہرہ، یہ جسم، اس سے انسان نہیں بنتا، انسان اندر سے بنتا ہے، انسان روح سے بنتا ہے، باہر سے نہیں بنتا انسان۔ کتنے انسان ایسے ہیں جو دنیا میں کیا میرے بھائیوں غزہ پہ تباہی مچانے والے لوگوں کو انسان کہا جائے گا؟ جنہوں نے غزہ جیسا شہر اجاڑ دیا، جو معصوم بچوں کے اوپر بمباری برساتے ہیں، جو کھانا پانی بنتے ہوئے انسانوں کا، جو بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھ کے بھی ذرہ برابر رحم نہیں کرتے، ان کو انسان کہا جائے گا؟ یہ انسان ہے؟ غریبوں کا خون چوسنے والے اور صرف اپنے مفاد پرستی کے خاطر غریبوں کی لاشوں پہ اپنی عمارتوں کی دیواریں کھڑے کرنے والے انسان کہلائے جا سکتے ہیں؟ علماء نے مثالیں دی اور مثالیں دے کے فرمایا، بتایا کہ دیکھو اس کو ایسے سمجھو جیسے جو ہے نا حجر اسود ہے، حجر اسود پتھر ہے لیکن پتھروں کے جیسا پتھر نہیں ہے تو پتھر بولیں گے تو حجر اسود ہی بولیں گے، لیکن پتھر ہمارے گھروں میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں، ہمارے قدموں کے نیچے جو پتھر ہے، ان پتھروں کے جیسا پتھر نہیں ہے۔ ان پتھروں کو ہم اپنے پیروں سے رونتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ لینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ زمزم پانی ہے، دنیا کے تمام پانیوں میں سے پانی ہے، لیکن زمزم عام پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ پانی میں کیڑے جمع ہوتے ہیں، پانی باسی ہو جاتا ہے، مائیں اپنے بچوں کو پینے نہیں دیتی، 8-10 دن پرانا ہو جائے گا، اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جائیں گے، کچھ دن اور پرانا ہوگا، بدبو پیدا ہو جائے گی۔ لیکن زمزم کو 100 سال رکھ لو آپ، نہ زمزم میں کیڑے آئیں گے، نہ زمزم میں بدبو پیدا ہوگی، نہ زمزم خراب ہوگا۔ شیشیوں میں اٹھا کے گھر کے اندر، باٹلوں میں اٹھا کے گھر میں رکھا جاتا ہے، اور کوئی بیمار ہوتا ہے تو زمزم پلایا جاتا ہے، کوئی یہ نہیں بولتا کہ کتنا پرانا زمزم ہے، تازہ ہے یا باسی ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ ہے تو پانی، لیکن پانیوں کے جیسا پانی نہیں ہے۔ قرآن مجید کتاب ہے، قرآن کو کتاب کہتے ہیں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں، قرآن کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، مگر کتابوں کے جیسی کتاب نہیں ہے۔ کتابیں دوسری کتابیں میرے بھائیوں، اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں غلط باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے اندر میرے بھائیوں ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، پچھلا ایڈیشن الگ تھا، دوسرا ایڈیشن الگ ہوگا، ہو سکتا ہے۔ قرآن جب سے اترا ہے، جیسا اترا ہے ویسا ہے، اور اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔
قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں۔ اب سمجھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان ہے، مگر انسانوں کے جیسے انسان نہیں ہے۔ ہمارے تھوک میں جراثیم ہے، نبی کے تھوک میں شفا ہے، لعاب مبارک میں شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیر میں زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا غار ثور کے اندر، اور اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب مبارک لگایا، تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ، ہمارا تھوک میرے بھائیوں، ہمارا تھوک جراثیم والا تھوک ہے، اور اللہ کے محبوب کا تھوک ایسا پاکیزہ ہے کہ آپ تھوکتے تھے، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کے چہرے میں بن لیتے تھے۔ آب شفا لعاب مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پسینے سے بدبو ہے، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، پانی نہانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو فریش کرنا پڑتا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے بھی پسینہ نکلتا تھا، مگر ان کے پسینے میں مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ ایک شیشی میں جمع کر رہی تھی آپ کا پسینہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کیوں جمع کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، ہم اپنی خوشبوؤں میں آپ کے پسینے کو ملا لیتے ہیں اور ہمارے عطر کی خوشبو بن جاتی ہے۔ تو پسینہ آپ کا بھی نکلتا ہے، ہمارے جیسا نہیں ہے۔ ہم کسی کو چھوڑے کوئی فرق نہیں پڑتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جسم پہ ہاتھ لگاتے اور کسی کے جسم کو چھوتے تو اس کے جسم کے اندر برکتیں ظاہر ہوگی۔ ایک صحابی کے جسم پہ پورے جسم پہ پھنسیاں ہو گئی، دانے جمع ہو گئے، اللہ کے محبوب نے اپنا ہاتھ پھیرا، سارے پھنسیاں ختم ہو گئی اور ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دوسرے لوگ ان کے جسم سے خوشبو سونگتے تھے، ایسی خوشبو آتی تھی۔ جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے اس بچے کے سر میں سے خوشبو آتی، جس بچے کے گال پہ ہاتھ رکھتے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا، میں نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو دیکھا، مجھے ریشم سے زیادہ نرم اللہ کے محبوب کا ہاتھ لگا، ریشم سے زیادہ نرم اور خوشبودار، کہ میرے ہاتھ میں سے خوشبو آنے لگی۔ کہتے میں نے مشک و عنبر سونگا ہے، مشک و عنبر سے زیادہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس میں خوشبو ہے۔ جس بچے کے گال پہ ہاتھ رکھتے اس بچے کے گال میں سے خوشبو آتی۔ ہم سوتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے محبوب سوتے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے سو کے اٹھے، بغیر وضو کرے مسجد میں گئے نماز پڑھائی، امی جان حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ نے وضو نہیں کیا اور سو کے اٹھ کے آپ نے ویسی نماز پڑھائی؟ فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، اللہ کے محبوب آگے بھی دیکھتے اور پیچھے بھی دیکھتے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، اور محبوب وہ ہے جن کے قدموں سے لگے ہوئے ریت کے ذرے بھی آفتاب بن جاتے ہیں، چمکدار ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ جس شہر میں رہتے ہیں اللہ کو وہ شہر پسند ہے، وہ جس جگہ چلتے ہیں اللہ کو وہ جگہ پسند، جس دن پیدا ہوئے اللہ کو وہ دن پسند، جس رات پیدا ہوئے وہ رات پسند، وہ تاریخ پسند۔ میرے بھائیوں، جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر اللہ کو پسند، جس چیز کی نسبت محبوب سے جڑ گئی اللہ کو وہ چیز پسند۔ اللہ کو مکہ پسند، اللہ کو مدینہ پسند، کہ اس کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے، نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ ہماری انگلیاں ہیں، ہماری انگلیوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، امام الانبیاء کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں لیکن کوئی بچہ ویسا نہیں پیدا ہوتا جیسے امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ آپ دنیا میں آئے، ظلمت کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے سنا اس سے پہلے مفتی یونس قاسمی صاحب دامت برکاتہم بتا رہے تھے، پھر ہمارے حضرت مولانا مظہر قاسمی صاحب دامت برکاتہم لکشمنی صاحب دامت برکاتہم نے بہت تفصیل سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور کیسے گزارنا چاہیے زندگی، بہت بہترین اور تجرباتی باتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ یہ عاجز حکم کی تعمیل میں بیٹھا ہوا ہے، ورنہ حضرت کی بات کے بعد پروگرام ختم ہو جانا چاہیے تھا، کافی تھا اتنا ہمارے لیے۔
لیکن حکم ہے تو بیٹھنا پڑتا ہے، تو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے۔ بے انتہا عظمت اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، اور اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اب ہم جائزہ لے کے دیکھیں اپنا کہ اللہ کہاں، یہ آج عرض کر رہا تھا، بے شمار بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں آتا دنیا میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ لاکھوں کروڑوں بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا، اور امام الانبیاء جس رات دنیا میں تشریف لائے اس رات پوری دنیا میں ہنگامہ برپا کیا گیا ہے۔ 14 برج کسرا کے محل کے زمین پہ دھماکے سے گر گئے، 1000 سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی، نہریں سابا خشک ہو گئی، دنیا کے تمام بتوں کو زمین پہ گرا دیا گیا، سارے بت زمین پہ گرے ہوئے ہیں، گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہے، وہ ہستی دنیا میں آ رہی ہے جس ہستی کے انتظار میں صدیوں سے کائنات انتظار میں ہے، لوگ تڑپ رہے، انسانیت بلک رہی ہے، سسک رہی ہے، وہ ہستی دنیا کے اندر تشریف لا رہی ہے۔ حضور آئے تو سر آفرین پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خرد کی شمع فروزی، جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امید کے سرتے میں سمجھ آئی۔ انسانیت کی معراج بن کے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ بچے دنیا میں آتے ہیں، گندگی کے ساتھ آتے ہیں، ہمارے محبوب پاک صاف دنیا میں آئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ غسل کر کے تشریف لائے۔ بے انتہا عظمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، اور اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھولا ہے۔ علماء نے لکھا ہے سینے کو علم اور حلم کے لیے کھولا گیا، یعنی اندر اللہ نے علم اتارا، حلم اتارا، اور کتنا علم دیا، فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کا علم مجھے دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ علم اللہ نے پوری کائنات میں اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور ظاہری طور پہ بھی سینے کو کھولا، یعنی شق صدر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 4 مرتبہ کھولا گیا، سیرت کی کتابوں میں پڑھے ہم، 4 مرتبہ کھولا گیا، اور کھول کے آپ کے دل کو نکال کے دھویا گیا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے محبوب ہم نے آپ کے اوپر بوجھ کو ہلکا کیا، یعنی جو بوجھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالا گیا، جو وزن ڈالا گیا، وہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ وزن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالا گیا۔ سارے نبیوں کی امامت کا، شریعت کو مکمل کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وزن ڈالا گیا ہے۔ وحی کا وزن، جب وحی اترتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ اتنا وزن ہوتا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ اچانک آپ کے اوپر وحی اترنا شروع ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میری ہڈی چور چور ہو جائے گی، اتنا آپ کا سر وزنی ہو گیا۔ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے کمر توڑ دی تھی اس بوجھ کو اللہ نے آپ کے اوپر ہلکا کیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ فرمایا کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اے محبوب زمین پہ جب جب میرا نام لیا جائے گا ساتھ میں آپ کا نام لیا جائے گا۔ تکبیر میں، کلیمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، کہتے ہیں کہ آدم کے لیے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد۔ اس نام کی عظمت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے بھائیوں، جب یہ نبی اتنی عظمت والے ہیں اور ہم اس نبی کی امت میں ہیں، تو کیا ہم اس امت میں، اس نبی کی امت میں ہونے کے حق کو جانتے ہیں؟ کیا ہم پہچانتے ہیں کہ اتنے بڑے نبی کی امت میں رہ کے جو چاہے کر سکتے ہیں، یا امت میں رہنے کا کچھ حق ہے، کچھ حقوق ہے، کچھ تقاضے ہیں؟
یا جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے؟ نبی کی امت میں ہونے کا آپ کو جو شرف ملا ہے، جو فائدے ملے ہیں، وہ فائدے ملتے رہیں گے۔ تھوڑا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پسند ہے؟ کیا ہم اپنے دین میں، اپنے گھر میں نبی کے دین کو ہم چلنے دیتے ہیں؟ اپنی شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے ہیں؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کہ جائزے کی رات ہے، آج جائزہ لینا ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دین ہے، میری زندگی میں کتنا دین ہے۔ ان کی وجہ سے مجھے بہت فائدے ملے، ان کی وجہ سے مجھے فائدہ ملا کہ پوری دنیا کی تمام امتوں سے زیادہ ہمیں نوازا گیا، اس امت کو نوازا گیا۔ کل قیامت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو جنت میں لے جائیں گے، سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی شفاعت کریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں لے جاؤں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اتنی ہماری فکر اللہ کے محبوب کر کے گئے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو مان رہے ہیں، اور کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کا بدلہ میرے بھائیوں اطاعت کر کے دے رہے ہیں، یا نافرمانی کر کے اللہ کے محبوب کی احسان فراموشی کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی کو نمازیں پسند تھی، کیا ہمیں نماز پسند ہے؟ کیا ہمیں نماز سے محبت ہے؟ ہمارے نبی کو نماز اتنی پسند تھی کہ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور نبی کی امت کا یہ حال ہے کہ 95% امت مسجدوں سے دور ہے، خاص طور پہ فجر کی نماز میں چند بوڑھے لوگ، چند بڑی عمر کے لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں۔ نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، اور دیر تک جاگ کے دیر تک صبح میں سوتے ہیں۔ اپنے جائزہ لے کے دیکھیں، میں اور آپ جائزہ لے کے دیکھیں، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ گزشتہ ایک مہینے میں کتنی مرتبہ میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، ایک مہینے میں جائزہ لے کے دیکھیں۔ یہ محبت ہے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کی امت میں ہونے کا میرے بھائیوں ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں۔ راتوں کو دیر تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک موبائل میں گھسے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یا آج کبھی کسی پروگرام سے واپس جا کے دیکھتا ہے کہ راستوں کے اندر بچے، نوجوان بچے گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے اور ایک موبائل بیچ میں ہے، اور اسے پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے ہمیں سمجھایا، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالنے کے بارے میں بتایا کہ رات میں جلدی سو جاؤ، رات میں دیر سے سونے کو ناپسند کیا گیا، اور فرمایا کہ رات میں عشاء کے بعد جلدی سونا یہ محبوب کی سنت طریقہ ہے۔ اس کے بارے میں ہدایت ہے اللہ کے نبی کی۔ جو نوجوان رات کو 2-3 بجے تک جاگتے ہیں اور صبح میں ظہر تک سوتے رہتے ہیں، وہ نوجوان کیا انقلاب لائیں گے دنیا کے اندر، کیا تبدیلی لائیں گے؟ ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ نہ کمانے کے قابل، نہ پڑھنے کے قابل، نہ اپنے ماں باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے قابل۔ باپ کماتے کماتے بوڑھا ہو گیا، اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، اس کے کاندھے جھک گئے، اس کا چہرہ جھرریوں کا مرکز بن گیا، اور نوجوان کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ ماں باپ جو ہے یہ سوچ کے شادی کر رہے ہیں نوجوانوں کی کہ ان کی شادی کریں گے تو سدھرے گا، فکر کرے گا، ذمہ داری کا بوجھ اس کے کاندھے میں پڑے گا، لیکن تھوڑے دن کے بعد ماں باپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی بیوی اور بچوں کو پالنا بھی ہمارا ایک کام ہے۔ گیموں میں لگے ہوئے، موبائل کے اندر PUBG کھیلا جا رہا ہے، آن لائن گیمز کھیلے جا رہے ہیں، 3 پتی گیم کھیلے جا رہے ہیں، کیسے کیسے گیم کھیلے جا رہے ہیں، یا تو گیموں میں لگے ہوئے ہیں یا بے حیائی دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے میرے بھائیوں کہ موبائل نے سب سے زیادہ اس امت کا ہی نقصان کیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ دوسرے تو برابر اپنی ترقی کی فکر میں لگے ہوئے، دوسری قومیں موبائل کو اگر استعمال بھی کرتی ہے، موبائل سے اگر کوئی تفریح بھی کرتی ہے تو وہ ایک لمٹ میں رہ کے کرتی ہے۔ ہمارے بچے، نوجوان بچے دن رات اسی میں لگے ہوئے، رات بھر گیم کھیل رہے ہیں۔ امام صاحب اگر نماز تھوڑی لمبی کر دے تو برداشت نہیں ہوتا، امام تھوڑی نماز 2 منٹ اگر امام نماز بڑھا دے تو برداشت نہیں ہوتا، لیکن پوری رات موبائل کے اندر گزر جاتی ہے، پوری رات موبائل میں کھیلنے میں لگتے ہیں۔ ڈاکٹروں سے پوچھے
رات میں جاگنے کے نقصانات کتنے ہیں؟ ڈاکٹروں سے پوچھیں. بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں جو عشاء کے بعد جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں اور وقت پہ کھانا کھانے کے یعنی بھوک لگی تو کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ بیمار نہیں پڑتے. جو راتوں کو جلدی سوتے ان کی صحت اچھی رہتی ہے, بیماریاں قریب نہیں آتی. اسباب کی دنیا میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے, اسباب کی دنیا میں. لیکن یہاں نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی, عادت اتنی پڑ گئی رات کو سوتے نہیں. صبح سورج نکلتا ہوا کتنے نوجوانوں نے کتنے زمانے سے نہیں دیکھا؟ صبح سورج نکلتا ہوا کتنے نوجوانوں نے کتنے زمانے سے نہیں دیکھا؟ جو وقت میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے برکتیں تقسیم ہونے کا وقت ہے. فرمایا میری امت کے لیے برکتیں صبح کے وقت میں رکھی ہوئی ہیں. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ فرمایا. اور ہمارا یہ حال ہے میرے بھائیوں کہ ہماری صبح بستر میں گزرتی ہے. مسجدیں ویران, مسجدیں خالی. مسجدوں سے میرے بھائیوں مسلمانوں کی ترقی کا راز مسجدوں سے جڑا ہوا ہے اور ہم مسجدوں سے ہٹے ہوئے, دور ہٹے ہوئے. یادی اکثر کہتا ہے کہ جمعہ کے دن اتنی پبلک مسجدوں میں نظر آتی ہے. یہ پبلک کہاں سے آئی ہے؟ یہ زمین کو پھاڑ کے نکل رہی ہے, یہ آسمان سے ٹپک رہی ہے. یہ لوگ کہاں سے آئے؟ یہ عام نمازوں میں کہاں رہتے؟ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے, اگر سچا عشق ہے, کم سے کم محبوب کی آخری نصیحت تو یاد رہتی. دنیا سے جاتے ہوئے فرما رہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لکھنے والوں نے لکھا یہ جملہ ایک آدھا مرتبہ نہیں کہا, جب تک آپ کے ہونٹ ہلتے رہے آپ نے یہ جملہ کہا ہے الصلاۃ, نماز وما ملکت ایمانکم. اپنے گھر والوں کا, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو. اور اس میں خاص طور پہ بیوی کے بارے میں بعض علماء نے لکھا کہ وما ملکت ایمانکم سے مراد خاص بیوی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو. الصلاۃ نماز کا خیال. آخر وقت تک محبوب نماز کے بارے میں سمجھا رہے اور امت کا یہ حال ہے کہ اگر پوچھا جائے نمازیں ہوتی ہیں تو جواب ملتا ہے وقت ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں. یعنی نماز ایسی چیز ہے کہ فارغ اوقات میں پڑھنے کی چیز ہے. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے. زندگی میں برکت نہیں ہے, سکون نہیں ہے, گھر میں سکون نہیں ہے, ٹینشن ہے, پریشانیاں ہیں, مسائل ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن حال یہ ہے کہ نماز دینا پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. میرے بھائیوں آج یہ طے کرنا ہے کہ مسجد سے اپنا کنیکشن جوڑیں گے, مسجد سے اپنا تعلق جوڑیں گے, مسجد کے اماموں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے, تعلق جوڑیں گے. یاد رکھنا مسجد فتنوں سے بچاؤ کی جگہ ہے, یہاں انسان فتنوں سے بچتا ہے. علماء کی صحبت, اماموں کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے, انسان فتنوں سے بچتا ہے. مسجد سے تعلق توڑ کے میرے بھائیوں انسان ترقی نہیں کر سکتا. سجدوں سے غافل رہ کے انسان ترقی نہیں کر سکتا. اس امت کی ترقی کا راز اس کی پیشانیوں میں چھپا ہوا ہے. جب تک یہ پیشانیاں سجدے میں جھکتی رہیں گی اللہ کی طرف سے اٹھایا جاتا رہے گا, ترقیاں ملتی رہیں گی. اور جب پیشانی میرے بھائی اللہ کے سامنے سجدے میں نہیں جھکے گی تو پھر در در کی ٹھوکریں مقدر بنے گی. آج نوجوان, آج خاص نوجوانوں کو آج مخاطب کر رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کا جتنا وقت ضائع ہوتا ہے, جتنا وقت خراب کرتے ہیں میرے بھائیوں, نہ ماں کا خیال نہ باپ کا خیال, کسی کی فکر نہیں. کماتے کماتے بوڑھے ہو گئے باپ, عورت گھر کے اندر ماں محنت کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی, کمر جھک گئی, لیکن کبھی خیال نہیں آ رہا کہ میں ان کا دست و بازو بنوں, میں کچھ کماؤں. میں اپنے والد سے کہوں ابو آپ نے زندگی بھر بہت محنت کی ہے, اب آپ تھوڑا سا آخرت کی فکر کریں, آرام کریں, عبادتوں میں وقت لگائیں. میں ہوں نا آپ کا بیٹا, میں کماؤں گا. پوری دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور اس قوم کا کیا حال ہے. جو پڑھتے ہو کہ پڑھائی کا حال ایسا ہے کہ کیا پڑھ رہے سمجھ نہیں آتا. یاد رکھنا جن بچوں کو موبائل کی لت لگ جاتی ہے وہ بچے نہیں پڑھ سکتے, پڑھنے کے قابل نہیں ہے وہ بچے جن کو موبائل کی لت لگ جاتی ہے. موبائل میں پوری دنیا ہے, موبائل میں ہر تفریح موبائل کے اندر ہے. اور جن بچوں کو اس کی لت لگ جاتی ہے وہ بچے پھر پڑھنے کے قابل نہیں رہتے, وہ پڑھ ہی نہیں سکتے, ان کا پڑھائی میں دل لگ ہی نہیں سکتا. آپ یہ جو سمجھتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے کو گھر میں آتے ہی موبائل دے دیں گے وہ شرارت نہیں کرے گا, گڑبڑ نہیں کرے گا, آپ اس کے معصومیت کے, اس کے بچپن کے قاتل بن گئے, آپ اس کو موبائل دے گے.
بچوں کو معصومیت اچھی دکھتی ہے، معصومیت زیب دیتی ہے بچوں کے اوپر. بچے ایڈوانس باتیں کریں، بچے بڑی بڑی عمر کی باتیں کریں تو وہ ان کے اوپر سوٹ نہیں کرتا. ان کے اوپر موبائل سے دور رکھیں اپنے بچوں کو، اور بچوں کو پڑھائیں، ان کے اندر پڑھائی کا شوق پیدا کریں، علم کی اہمیت ان کو بتائیں. ان کو بتائیں کہ مسلمان دنیا کے اندر جو پیچھے ہو رہے ہیں بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے پڑھائی میں فیل ہے، آگے نہیں بڑھ رہے، پڑھائی کی فکر نہیں ہے، ایجوکیشن کی اہمیت نہیں ہے، نہ دنیاوی تعلیم کی اہمیت ہے نہ دینی تعلیم کی اہمیت ہے. ہمارے بچوں کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ ہر بچہ مکتب سے جڑا ہوا ہو اور مکتب کی ایسی تعلیم ہمارے بچے حاصل کریں کہ اگر امام نہیں ہو کبھی کل کے دن وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکے اور فرق محسوس نہ ہو. ایسے مکاتب کا انتظام ہونا چاہیے. یہ وقت نازک وقت ہے میرے بھائیوں. اس وقت میں ارتدادی فتنے اتنی تیزی سے پھیلے ہوئے ہیں، اتنی تیزی سے پھیلے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا بچہ کس فتنے سے متاثر ہو جائے. وہ فتنے موبائل کے ذریعے سے بھی پھیلائے جا رہے، انفرادی طور پہ محنتیں کر کے بھی پھیلائے جا رہے، اور وہ فتنے کالجز میں بھی پھیلائے جا رہے. اور فتنوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اور یہ فتنے معمولی فتنے نہیں، یہ فتنے سیدھے ایمان کو متاثر کرتے ہیں، اور ایمان اگر ختم ہو گیا تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی مجھے نہیں پتا، لیکن میرا کام تو ہے بولنا، میرا کام تو ہے سمجھانا. مکاتب کی اہمیت سمجھے، مکتبوں کی اہمیت سمجھے. یہ مکتب عشق رسول سکھانے کے اڈے ہیں، مرکز ہیں. ان مکتبوں سے عشق رسول سکھایا جاتا ہے، ان مکتبوں سے اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے. ان مکتبوں کو معمولی نہ سمجھے. ہر محلے کا، ہمارے محلے کا ہر بچہ مکتب سے وابستہ ہو. اسکول پڑھنے والا جو اسکول پڑھتا ہے وہ مکتب سے وابستہ ہو، ہر بچی مکتب سے وابستہ ہو جو اسکول پڑھتی ہے. ہر مسجد کے اندر فجر کے بعد اور مغرب عصر کے بعد اور مغرب کے بعد ہر مسجد کے اندر میرے بھائیوں بچوں کے پڑھنے کا نظام ہونا چاہیے. بچے پڑھ رہے ہو، قرآن مجید سیکھ رہے ہو، نورانی قاعدے پڑھ رہے ہو، دعائیں پڑھ رہے ہو، یہ ماحول مسجدوں کا ہونا چاہیے. اور ہر محلے کے اندر مکاتب قائم ہونے چاہیے، مطلب مکاتب کا نظام چلائیں. آپ علماء کرام سے ملیں، آپ جمعیت العلماء جن کے تحت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، جمعیت العلماء کے ذمہ داروں سے آپ مل کے کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور مکاتب قائم کریں، ہمارے بچوں کی ایمان کے حفاظت کا سامان آپ کریں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، جہاں جیسی ضرورت ہوگی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ورنہ میرے بھائیوں اگر آج فکر نہیں کریں گے تو کل ایسا ہوگا کہ ارتداد پھیلے گا، بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گا. ہم محنت نہیں کر رہے، وہ محنت کر رہے، ہم محنت نہیں کر رہے، وہ محنت کر رہے. اور جو محنت کرتا ہے وہ پھل پاتا ہے. وہ محنت کر رہے بہت تیزی کے ساتھ، اور ہم جو نا غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اس وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ ارتدادی فتنے پھیل رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ہمارے بچے ان فتنوں کا شکار ہو کے ایمان سے محروم ہو جائے، اور ایمان سے اگر محروم ہو گئے تو جنت سے محروم ہو گئے. آخرت برباد ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. تو یہ آج عرض کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں. بچپن میں اگر آپ محنت کریں گے تو یہ نوجوانی میں جو بچے وقت ضائع کر رہے، نہ کما رہے نہ محنت کر رہے. اس حدیث کے پاس کوئی آتا ہے بچہ ایسا نوجوان، یہ حدیث اس سے کہتا ہے کہ بھائی کچھ کماؤ، تو کہتے ہیں کہ جب تک ہماری مرضی کی کمائی نہیں ہوگی، بڑی جاب نہیں ملے گی، اس وقت تک ہم نہیں کمائیں گے. یہ حدیث سمجھاتا ہے کہ خالی رہنے سے بہتر ہے کہ آپ شروع کریں، آپ 10-12 ہزار 15 ہزار سے کمانا شروع کریں. آپ نہیں لاکھ ملے زیادہ ملے تو ہی کماؤں گا، تو ہی میں محنت کروں گا، تو یہ کبھی محنت نہیں کر سکتا. یہ ایسے ہی اپنے ماں باپ کے سر پر کی موت تک بوجھ بن کے رہے گا. نوجوانوں کو چست ہونا چاہیے، نوجوانوں کو سست نہیں ہونا چاہیے. بستر میں پڑے ہوئے ہیں، جب دیکھو جب کھا رہے بس سو رہے، ایسی کیفیت ہے. نوجوان کو ایسا ہو کہ پھرتیلا ہو، اس کے جسم میں پھرتی ہو، ایکٹیو ہو، آگے بڑھ کے جنا قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو اس کے اندر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صحابہ کو ایکٹیو دیکھنا چاہتے تھے، پسند کرتے تھے. آپ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، صحابہ اپنے کاندھوں پہ پتھر اٹھا کے جا رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پہ پتھر اٹھا لیا.
صحابہ تڑپ گئے، یا رسول اللہ ہم غلام ہیں، ہمیں موقع دیجیے، آپ مت کیجیے۔ فرمایا جیسے تمہیں اجر چاہیے مجھے بھی اجر چاہیے، میں بھی اجر کا طالب ہوں۔ صحابی کو بٹھائے سواری پہ، سواری دوڑ رہے اور ساتھ میں خود بھی دوڑ رہے، اور وہ بے چین حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ مجھے اترنے دیجیے۔ نہیں نہیں، بیٹھے رہو بیٹھے رہو۔ ایکٹیو رہنا نوجوان، محنتی ہو نوجوان، کام کرنے والے ہو، سست نہ ہو، آخرت کے طالب ہو، جن کو دیکھے تو سمجھ میں آئے کہ یہ ہے نوجوان، ایسے ہونے چاہیے، جن کا کیریکٹر بہترین ہو، کردار بہترین ہو، نامحرموں کی طرف جن کی نگاہ نہ اٹھے، جو راستے میں چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکا کے جائے، یہ محبوب کا اسوہ ہے، راستے میں نظریں جھکی ہوئی ہو، جن کو دیکھ کے لوگ شرافت کی گواہی دے، لوگ کہیں کہ بھائی کسی کا کیریکٹر اگر چاہیے، دیکھنا اگر چاہے کوئی تو اس نوجوان کو دیکھے، ایسا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ جمعیت العلماء کی طرف سے فکر ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں جمعیت العلماء کی طرف سے کہ ہمارے بچے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں، اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمارے بچے واقف ہو، اللہ کے نبی کی سیرت سے واقف ہو ہمارے بچے۔ ہر سال امتحانات منعقد کراتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، اسکول کے بچوں کو سیرت کی کتابیں تقسیم کی جاتی ہے، سیرت کی کتابیں دی جاتی ہے اور ان کو محنت کرائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دن امتحان کا رکھا جاتا ہے اور بچے اللہ کے محبوب کی سیرت پڑھ کے آتے ہیں، پھر امتحان لکھتے ہیں۔ یہ محنت ہوتی ہے جمعیت العلماء کی طرف سے۔ ہمارے پاس کریم نگر میں برسوں سے چل رہا ہے یہ نظام، الحمدللہ، کبھی 800 کبھی 900 کبھی 1000 بچے اس میں حصہ لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں۔ ہمارے بچے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں گے تو ان کی زندگیوں کے اندر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، ان کے سامنے آئیڈیل ہستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ وہ دن رات کرکٹ کھیلنے والے یا لوگوں کے سامنے کپڑے اتار کے ناچنے والے سیلیبریٹیز کے عاشق نہیں بنیں گے، وہ امام الانبیاء کے عاشق بنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے شہر میں بھی اس حدیث میں سنا بتایا گیا کہ آپ کے شہر میں بھی سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایگزام رکھا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب، مفتی ابوبکر صاحب اس کے ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کو اس ایگزام کا حصہ بنائیے۔ 9th کلاس تک کے بچوں کو آپ اس ایگزام میں شریک کرا سکتے ہیں، حصہ بنائیے، اور جب وہ بچے سیرت پڑھے تو آپ بھی ان کے ساتھ پڑھیے گھر کے اندر سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سارے مسئلے یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت سے واقف نہیں ہے، حالات میں کیسے چلنا چاہیے۔ میرے محبوب کی سیرت قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہبری کا ذریعہ ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہ فرماتے نبی کی زندگی ایسی ہے جیسے آسمان ہے، جیسے آسمان ہے، آپ جہاں چلے جائیں آسمان آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، آپ جہاں سے دیکھیں آسمان آپ کو نظر آتا ہے، آپ جہاں رہبری چاہیں اللہ کے محبوب کی سیرت میں آپ کی رہبری کا سامان ہے۔ آپ کچھ بھی ہو آپ کے لیے رہبری ہوگی۔ اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کا رہبر بنا کے ایسے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے رہبری کا سامان بھی رکھا ہے محبوب کی زندگی میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد چنیں۔ نوجوان بچوں کو چاہیے کہ اپنا ٹارگٹ مقرر کریں، ہمارا گول ہے، ہمارا مقصد ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے سچے پکے غلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق بن کے زندگی گزارنا ہے۔ جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارنا ہے، کب پیدا ہوئے کب مر گئے کسی کو نہیں معلوم، کبھی اس کو کاٹ لیا، کبھی اس کا نقصان کر دیا، کبھی اس کو دبا لیا، کبھی اس کا قرضہ لے کے بیٹھ گئے، کبھی اس کا حق مار کے بیٹھ گئے، کبھی اس کے اوپر غیبت، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس پہ تہمت، کبھی اس کو گالی، کبھی اس کی برائی، کبھی وہاں فتنہ پھیلا دیا، کبھی یہاں پہ اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ دی۔ یہ زندگی جانوروں کی زندگی ہے، انسانوں کی زندگی نہیں ہے۔ انسان تو راحت رساں ہے، راحت پہنچانے کے لیے دنیا میں آیا ہے، اس کا کام تو لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا نہیں ہے اس کا کام، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو میرے بھائیوں، انسان اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے، میری زبان سے کسی کا نقصان نہ ہو،
اس کی برائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ام المؤمنین کے بارے میں اشارے سے بتایا، یا رسول اللہ آپ نہیں تھے تو وہ آئی تھی. آپ نے پوچھا وہ کون؟ تو اشارے سے بتایا جن کا قد کم ہے، جن کی ہائٹ کم ہے، اشارے سے بتایا. آپ نے فوراً کہا عائشہ تم نے وہ ایسی بات کی ہے، اگر میٹھے سمندروں میں تمہاری بات ڈال دی جائے تو سارے سمندروں کو تروا کر دے، تم نے ایسی بات کی ہے. آپ نے یہ فرمایا غیبت کے بارے میں، دوسروں کی برائی کرنے کے بارے میں، دوسروں کا حق مارنے والوں کے بارے میں فرمایا. جو کسی کا حق مار لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ مفلس بن جائے گا. یعنی کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ ہو، وہ نیکیاں حق مارنے والوں کو دے دی جائیں گی اور یہ مفلس بن جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تہی دامن فقیر بھکاری بن جائے گا قیامت کے دن. اور ہم روزانہ اپنی نیکیاں پہلے تو کرتے نہیں، ہم نیکیاں بہت تھوڑی کرتے ہیں، اور جتنی کرتے ہیں وہ بھی لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. صبح سے شام تک زبان چل رہی ہے، بس چل رہی ہے اور کاٹتی جا رہی ہے، لوگوں کی عزتیں کاٹ رہی ہے. زبان نہیں ہے، کھینچی ہے، لوگوں کی عزتیں کاٹتی چلی جا رہی ہے. کسی کی تعریف نہیں، کسی کو پسند نہیں کرتے، ہر ایک کی برائی میں لگے ہوئے، وہ برا بس برا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے مکھی کی. بعض انسان ہوتے ہیں جو شہد کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، جہاں جاتے پھول میں بیٹھتے ہیں، اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو گندی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں گندگی پہ بیٹھتے ہیں. پورا باغ بھی اگر ہوگا وہ کہیں نہیں بیٹھے گی مکھی، وہ باغ میں جہاں گندگی ہوگی گندگی پہ جا کے بیٹھے گی. پورے جسم پہ نہیں بیٹھتی، جہاں پھوڑا ہوگا پھوڑے پہ آ کے بیٹھتی، وہاں گندگی ہے. میں اور آپ اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ ہم شہد کی مکھی کی طرح ہیں یا ہم گندی مکھی کی طرح ہیں. میرے بھائی آج جائزے کی رات ہے، آج جائزہ لے. دلوں میں نفرتیں، دلوں میں بغض، دلوں میں کینہ، دلوں میں لوگوں کے لیے عناد ہمارا بھرا ہوا ہے ہمارے دل میں. اور ہمارے نبی نفرت مٹانے آئے تھے، محبت پھیلانے آئے تھے، محبت کا پیغام لے کے دنیا کے اندر آئے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کے مشرک اور کافر کیا متاثر ہوتے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہمارا اپنا مسلمان بھائی متاثر نہیں ہوتا، ہمارے گھر والے متاثر نہیں ہوتے. ایسے برے اخلاق ہمارے مارکیٹ میں بیٹھیں گے وہاں پہ اسلام کی بدنامی کا سبب بنیں گے، راستے پہ چلیں گے وہاں پہ اسلام کی بدنامی کا سبب بنیں گے، گاڑی چلائیں گے وہاں پہ گاڑی چلاتے ہوئے جو نا مسلمانوں کو بدنام کرنے کا سبب بنیں گے. کٹ مارتے ہوئے جا رہے، ہارن مارتے ہوئے جا رہے تیزی سے، نہ راستہ گاڑی چلانے کا طریقہ معلوم ہے، نہ گاڑی پارک کرنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ چپل رکھنے کا طریقہ معلوم ہے. ہماری چپلیں کیسی بکھری ہوئی ہوتی ہے مسجد کے اندر. مندروں میں جا کے دیکھے، چرچ میں جا کے دیکھے، لوگ اپنی چپلوں کو جما کے رکھتے ہیں سلیقے سے، اور ہمارا یہ حال ہے ہر چیز بکھری ہوئی. صفائی ستھرائی اسلام کے اندر بہت اہم ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے صفائی ستھرائی سے متعلق. میرے بھائیوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے سانچے میں ڈھالنے کی فکر کرے گا. یہ حدیث بس اپنی بات کے ختم پہ ہے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی، اللہ اس کے نبی کا عشق اصل ہے، باقی سب فانی ہے، ختم ہونے والا ہے. اللہ اس کے نبی کا عشق اصل ہے، اللہ اس کے نبی کی محبت اصل ہے. صحابہ اپنے محبوب سے کیسی محبت کرتے تھے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کو دیکھ کے جیتے تھے صحابہ، نبی کو دیکھ کے جیتے تھے. محبوب نظر نہیں آتے تو بے چین ہو جاتے تھے. ہمارے حضرت جی کتابوں میں اپنے خطبات میں بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی بعض صحابہ تو آدھی رات کو نیند میں سے بے چین ہو کے اٹھ کے اللہ کے نبی کے گھر کے کمرے کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے تھے بے چین ہو کے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے اپنے حجرے سے باہر نکلتے اور آپ کے نبوت والے چہرے پہ نگاہیں پڑتی تو ان کی آنکھوں کو قرار ملتا، ان کے دلوں کو چین ملتا. کیا میرے اور آپ کے دل میں طلب ہے ایسی اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے؟ ویسی طلب ہے ہمارے دلوں میں. بے انتہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے، بے انتہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کے مجلس میں جاتے تو سب صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، ایسے با ادب بیٹھے ہوئے.
نبی کی اطاعت کا اتنا جذبہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، مسجد کے اندر کوئی تھے ہوں گے، ان کو کہا ہوگا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دوپہر کا وقت ہے، دھوپ کا وقت ہے، باہر سے اندر آئے مسجد کے اندر، کانوں میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، وہیں مسجد کے دروازے کے پاس دھوپ میں رستے میں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے تو اندر کسی کو کہا ہوگا، کہا مجھے شرم آتی ہے کہ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ اور اس کے باوجود میں نہ بیٹھوں۔ ہمیں شرم آتی ہے کبھی کہ اللہ کے نبی نے نماز کے بارے میں کیا کہا، اللہ کے نبی نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کیا کہا، ہمیں آتی ہے کبھی شرم؟ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ تو بس بیٹھ گئے، جہاں کہا وہیں بیٹھ گئے۔ کیسی محبت میرے بھائیوں! یاد رکھنا اللہ کے نبی کی محبت کام آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اطاعت گزار بنے، فرما بردار بنے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کے انسان ویسا بنے۔ ایک واقعہ اس عاجز کو یاد آیا، ہمارے حضرت بھی سناتے، وہ واقعہ سنا کے یہ عاجز اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ میرے بھائیو، عمل کرنے کے لیے تو تھوڑی باتیں بھی کافی ہے، اور اگر عمل کرنے کا جذبہ نہ ہو تو ساری رات بولا جائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت جی کہتے ہیں دلی کی جامع مسجد کے پاس ایک فقیر لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا، اور وہاں دلی کی جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے انگریز آیا کرتے تھے۔ وہ تاریخی مسجد ہے تو تاریخی حیثیت سے اس کو دیکھنے کے لیے انگریز آتے تھے۔ تو کوئی انگریز بڑا آفیسر مسجد کے پاس آیا، وہ فقیر کو اس نے دیکھا، فقیر نے اس سے کچھ مانگا تو اس نے جیب سے اپنا والیٹ نکالا، اپنا پرس نکالا، اور اس میں سے کچھ پیسے اس نے فقیر کے ہاتھ میں رکھے، اور وہ پرس جیب میں رکھنے گیا، لیکن وہ صحیح طریقے سے جیب میں پرس رکھ نہیں سکا اور پرس وہیں پہ گر گیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ مسجد کو باہر ہی سے دیکھ لیا اور دیکھ کے چلے گیا۔ جب گھر گیا، گھر میں جا کے اس نے جیب میں ہاتھ لگایا تو پرس موجود نہیں ہے، جیب میں پرس نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس میں پیسے بھی تھے ہوں گے بہت زیادہ، کاغذات بھی تھے اس میں ہوں گے، ضرورت کی چیزیں ہوں گی اس کے اندر، بہت پریشان ہوا۔ لیکن گیا تو کہاں ملتا ہے۔ بہرحال 8 دن کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ آپ گزشتہ دلی کی جامع مسجد دیکھنے گئے تھے، مجھے نہیں دکھائے، چلیے مجھے دکھائیے۔ تو کہا چلو دکھا کے لے جاتے۔ مسجد کے پاس آیا، جیسے ہی مسجد کے قریب آئے اس فقیر کے پاس سے گزرے تو فقیر آگے بڑھ کے آیا اور اس نے کہا کہ صاحب آپ اس سے پہلے آئے تھے نا؟ کہاں آیا تھا، آپ نے مجھے پیسے دینے کے لیے اپنا پرس نکالا تھا، مجھے پیسے دیے تھے، اور آپ پرس اپنا بھول گئے، نیچے گرا دیا، آپ کا پرس نیچے گر گیا اور آپ چلے گئے، میرے پاس آپ کا پرس محفوظ ہے، میں نے اٹھا کے اس کو رکھ لیا ہے۔ پھر اس نے پرس نکال کے دیا، اس نے پرس لے کے دیکھے تو اس میں پیسے جیسے کہ ویسے ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ فقیر ہے، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، اور اتنا امانت دار، اتنا دیانت دار، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ 2-4 نوٹ اندر سے نکال لیتا، تھوڑے پیسے کم کر لیتا، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں، جتنے پیسے تھے اس میں سارے پیسے موجود ہیں۔ بڑا تعجب ہوا۔ اس فقیر سے اس نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، تم تھوڑے پیسے نکال لیتے، تھوڑے پیسے کم کر لیتے، یا یہ پورا کا پورا بٹوا رکھ لیتے، پرس رکھ لیتے، اور مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ تم نے لیا تھا، پھر تم نے واپس کیوں کیا؟ اس نے کہا صاحب میرا ارادہ یہی تھا، میرے دل میں یہی خیال آیا کہ رکھ لوں، اتنے پیسے اکٹھے مجھے کہاں مل سکتے ہیں، آپ سے مل گئے، رکھ لوں، میرے دل میں یہی خیال آیا۔ لیکن پھر میں نے سوچا، کل قیامت کا خیال آیا، اور میں نے سوچا کہ آپ اپنے نبی کے پیچھے کھڑے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور میں ہمارے نبی کے پیچھے کھڑا ہوں گا، اور آپ کے نبی سے آپ میری شکایت کریں، اور آپ کے نبی میرے نبی سے کہیں کہ اے محمد تمہارے امتی میں سے اس امتی نے میری امتی کا پرس چرا لیا تھا، اور میرے نبی کو تمہارے نبی کے ساتھ میں شرمندگی ہوگی، اپنے نبی کا خیال کر کے میں نے تمہارا پرس تم کو واپس کر دیا۔ فقیر ہے، سوچ کتنی اعلیٰ ہے، محبت کیسی ہے میرے بھائی۔ محبت انداز محبت سکھا دیتی ہے، محبت آداب محبت سکھا دیتی ہے، محبت سکھاتی ہے کہ آپ کو محبت ہے تو آپ کو محبت کیسے نبھانا ہے، محبت سکھاتی ہے۔ اپنی زندگیوں میں ہم بھی میرے بھائی یہ خیال ڈالیں، کل قیامت میں واقع میں قیامت قائم ہوگی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں کھڑا کیا جائے گا۔ کیا میں ایسا ہوں، کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میرے محبوب مجھے دیکھ کے خوش ہو؟ کیا میرے اعمال ایسے ہیں؟ یہ سوال لے کے جائیے آپ اپنے ساتھ۔ آج
اور جا کے بستر پہ لیٹ کے یہ سوال اپنے سے کیجیے، کیا میں ایسا ہوں کہ اپنے محبوب کا سامنا کر سکتا ہوں، اپنے نبی کے سامنے آ سکتا ہوں؟ کیا میرے اعمال ایسے ہیں؟ اور اگر نہیں ہے اور حقیقت میں نہیں ہے تو پھر میرے بھائیوں اپنے آپ کو ویسے بنانا ہے کہ ہم کل قیامت میں اپنے محبوب کے سامنے کھڑے ہو سکے، حاضر ہو سکے۔ اگر اللہ کے نبی کل قیامت میں چہرہ پھیر لیے اور نگاہیں پھیر لیے تو اللہ کی قسم کوئی دوسرا بچا نہیں سکتا۔ اللہ سے کوئی اللہ کے سامنے اللہ کے غضب سے اور قہر سے ہمیں نہیں بچا سکتا۔ اگر ہم نے محبوب کا دل دکھا دیا اور اگر ہم نے اپنے نبی کا دل جیت لیا اور دنیا سے ایسے بن کے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خوش کر دیا، میرے بھائی پھر کل قیامت کے اندر اللہ کے نبی کے سامنے جائیں گے، جام کوثر ان کے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے پیئیں گے، ان کا بابرکت اور خوبصورت چہرہ دیکھیں گے جس چہرے کو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اور دیکھنے کے دیدار کی طرف میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیا وہ منظر ہوگا میرے بھائیوں، کیا بہترین وہ منظر ہوگا۔ وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی، دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مخلوق ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔